تمام لوگوں نے اللہ اکبر کا زورنار نعرہ لگایا اور اٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ حجاج اور محمد بن قاسم بھی اٹھے اور محل میں گئے۔ یہاں حجاج کی بیوی یعنی محمد بن قاسم کی بھاوج نہایت بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی لپکی اور اسے اپنے بیٹے کی طرح سے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا۔ محمد بن قاسم کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی پرورش کی تھی اور اسی لیے حجاج کی بیوی اسے بیٹا سمجھتی تھی۔ محمد بن قاسم اپنے کمرے میں گیا اور مسلح ہو کر واپس آیا۔ اس کی بھاوج نے پھر اسے پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بیٹا اللہ تجھے اس مہم میں کامیاب کرے، میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو اپنی والدہ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے بے جا ضدیں کی ہیں، مگر آپ نے اور بھائی صاحب نے میری ضدوں کو پورا کیا ہے۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے ضدیں کر کر کے آپ کو تکلیفیں دی ہیں۔ میں اس وقت جہاد پر جا رہا ہوں، نہیں کہا جا سکتا کہ واپس آؤں گا یا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھائی صاحب میری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ میرے لال میں نے معاف کر دیا۔ اس کی بھاوج نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ حجاج کا دل بھی بھر آیا۔ اس نے کہا، میں نے بھی معاف کر دیا میرے بیٹے۔ اب حجاج اور محمد بن قاسم دونوں چلے، محل سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چھاونی میں آئے۔ یہاں تمام لشکر تیار کھڑا تھا، ان کا سامان پہلے ہی سے روانہ ہو چکا تھا۔ حجاج نے خیرات تقسیم کرنا شروع کی، اس قدر صدقات دیے کہ غربا مالا مال ہو گئے۔ اب حجاج نے 3 نعرے اللہ اکبر کے لگائے، فوراً سواروں نے اسلامی علموں کو پھریرے کھول دیے جو ہوا میں لہرانے لگے اور سب نے مل کر اللہ اکبر کا فلک بوس نعرہ لگایا، اور نعرہ لگاتے ہی لشکر نے حرکت شروع کی اور سوار آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگے۔ نعرے کی آواز سنتے ہی تمام بصرہ والوں کو لشکر کی روانگی کی اطلاع ہو گئی اور وہ دوڑ دوڑ کر ان کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ حجاج نے محمد بن قاسم سے کہا، دیکھو تم یہاں سے ایران کی سرحد میں سے ہوتے ہوئے شیراز جانا، وہاں 2 روز قیام کر کے مکران میں داخل ہونا اور مکران کو عبور کر کے دیبل کے سامنے جا پہنچنا، وہاں جا کر اس وقت تک ٹھہرنا جب تک میں جہاز کو نہ بھیجوں اور وہ جہاز تمہارے پاس پہنچے۔ میں نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ جہاں تک تمہارا لشکر جائے 2 سوار ہر 5 میل کے فاصلے پر ٹھہرے رہیں، اور جب تم خط بھیجو تو ان میں سے ایک سوار وہیں رہے اور دوسرا سوار دوڑ کر دوسری چوکی والے کو خط دے دے اور دوسرا تیسری چوکی والے کو۔ غرض یہ کہ وہ خط دست بدست ہوتا ہوا میرے پاس پہنچ جائے اور اسی طرح سے میرا خط تمہارے پاس پہنچتا رہے۔ تم روزانہ تمام حالات سے آگاہ کرتے رہنا۔ محمد بن قاسم نے کہا، بہت اچھا، اور سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر جس راستے سے بھی گزرا، مرد اور بچے خوش ہو کر نعرے لگاتے رہے اور عورتیں پھولوں کی بارش کرتی رہیں۔ آخر بصرہ سے نکل کر شیران اسلام ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف راجہ طاہرہ کو الور لے کر پہنچ گیا تھا۔ اس نے تمام راستے اس سے پھسلانے اور ورگلا کر اسے ہموار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر طاہرہ نے اس سے بات تک نہ کی۔ راجہ طاہر عربی زبان سے بالکل ناواقف تھا اور طاہرہ کی مادری زبان عربی ہی تھی، مگر وہ کئی سال سرندیپ میں رہی تھی، اس لیے ہندوؤں کی زبان سے بھی واقف ہو گئی تھی اور بڑی فصاحت سے اس زبان میں بھی گفتگو کر سکتی تھی۔ مگر راجہ طاہر سے اسے نفرت تھی، اور نہ صرف طاہر سے بلکہ ہر ہندو سے، اس لیے وہ ان میں سے کسی سے بھی بات تک نہ کرتی تھی۔ جب وہ الور پہنچا تو اس نے طاہرہ کو راج محل کے ایک پرتکلف کمرے میں جا ٹھہرایا اور کئی ایک کنیزیں اس کی خدمت میں معمور کر دیں، نیز ایک بڑھیا کو بھی اسے سمجھانے یا بہکانے پر مقرر کر دیا۔ اسی دوران میں حجاج کا سفیر ہارون آیا اور راجہ نے اسے نہایت مغرورانہ جواب دے کر رخصت کر دیا۔ غم نصیب طاہرہ کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی، اور اگر خبر بھی ہوتی تب بھی وہ کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اسے راج محل سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی۔ طاہر نے اس کے لیے بے شبہ جواہرات کے زیورات اور بیسیوں ریشمی ساڑیاں اور شلوکے بھیج دیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے ممنون بنا کر اپنے ڈھب پر لگا لے، لیکن وہ نہ جانتا تھا کہ مسلمان عورت یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، حریص نہیں ہوتے اور کسی قیمت پر بھی اپنی آبرو نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کا جوہر اس کی آب عصمت ہی ہے۔ شریف عورتیں مر جاتی ہیں لیکن عصمت پر دھبا نہیں آنے دیتی۔ عصمت مآب عورتوں سے خدا اور خدا کا رسول، خدا کے فرشتے سب خوش رہتے ہیں اور دنیا ان کو عزت سے دیکھتی ہے۔ جو عورتیں عصمت جیسا نایاب گوہر کھو دیتی ہیں، ان سے اللہ اور اس کا رسول ناخوش ہو جاتے ہیں اور فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دنیا الگ ان کو بری نظروں سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے نہ زیورات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ کپڑوں ہی کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔ ہر چند کنیزوں نے اسے سمجھایا، اسے کپڑے بدلنے اور زیورات استعمال کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تمام ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، مشرک ہیں، خدا کی کوئی بھی پوجا نہیں کرتا اور پروردگار عالم مشرکوں کو نحس قرار دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت۔ ناپاک شخص کی تیار کی ہوئی چیز بھی ناپاک ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا جی ان کے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی چیزوں کے کھانے کو نہ چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ اگر اسے خشک رسد دے دی جاتی تو وہ خود تیار کر لیا کرتی، مگر خشک چیزیں اسے نہ دی جاتی تھی اور وہ مجبوری میں بڑی کراہت کے ساتھ ان کے ہاتھ کا تیار کیا وہ کھانا کھاتی تھی۔ ہندو راجا کے محل میں آ کر بھی اس نے ایک وقت کی نماز قضا نہ ہونے دی۔ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کر کے نماز پڑھ لیتی، باندیاں اسے حیرت سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جب کئی روز ہو گئے تو طاہر کی مرضی پر چلنے کو تیار نہ ہوئی تو اس نے رانی لادی کو اسے ہموار کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ رانی لادی نہایت نیک، بھولی اور صاف گو اور اس کے ساتھ نہایت خوبصورت بھی تھی۔ وہ طاہرہ کی ہم عمر تھی۔ ایک روز وہ بیش قیمت پوشاک اور لاکھوں روپے کی مالیت کے زیورات پہن کر طاہرہ سے ملنے کے لیے گئی۔ اس نے پہلے طاہرہ کو نہ دیکھا تھا، البتہ سنا ضرور تھا کہ اس کے شوہر ایک مسلمان لڑکی کو لائے ہیں اور اسے شاہی محل میں ٹھہرایا ہے۔ چونکہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں تھی،
اکثر سندھ کی حسین لڑکیاں راج محل میں داخل ہوتی رہتی تھیں، اس لیے اسے کچھ تعجب نہ ہوا۔ جب وہ طاہرہ کے کمرے کے قریب پہنچی تو اس نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اور مختلف نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے باندیوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ ایک باندی نے جواب دیا، نماز پڑھ رہی ہے۔ لادی نے حیرت سے باندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نماز کیا؟ باندی نے کہا، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ رانی لادی نے کہا، واہ واہ، اور اس کے آگے نہ پتھر کا اللہ ہے اور نہ سونے کا، جب کوئی مورتی ہی نہیں تو یہ سجدہ کیسے کر رہی ہے؟ باندی نے کہا، حضور یہ مسلمان ہے، بت پرستی کو برا مانتی ہے، اس لیے اس سے دیوی اور دیوتا ناراض ہو گئے اور اسے قید و بند کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ چونکہ باندی طاہرہ کے پاس رہتی تھی اس لیے وہ خدا پرستی کے متعلق بہت کچھ واقف ہو گئی تھی، اور جب صبح کے وقت طاہرہ قرآن شریف پڑھتی تھی تو وہ اور اس کے ساتھ دوسری تمام باندیاں نہایت سکوت سے بیٹھ کر سنا کرتی تھیں۔ حضور یہ صبح کے وقت کچھ پڑھا کرتی ہے جو کہ نہایت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کیا پڑھا کرتی ہے؟ یہ کہتی تھی کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نام قرآن شریف ہے۔ لادی نے ہنس کر کہا، ان مسلمانوں کو یہی خبت ہے، میں بھی کسی روز ضرور سنوں گی۔ اب طاہرہ نماز پڑھ چکی، جب وہ دعا مانگ کر اٹھی اور اس نے رانی لادی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حیرت کی بات بھی تھی، رانی لادی نے اپنی لمبی لمبی زلفوں کے ہر بال میں چھوٹے چھوٹے سچے موتی جو بالکل سفید تھے پروئے ہوئے تھے، اور جواہرات کے چھوٹے بڑے ہار گلے سے لے کر ناف تک پہنے ہوئے تھے، یعنی یہ ہار چھوٹے اور بڑے اس قدر تھے کہ ان کی سراہی دار گردن، گزار سینہ اور سارا پیٹ ان سے ڈھکا ہوا تھا۔ جواہرات کی ضوء سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی آنکھیں رسیلی تھیں اور وہ طاہرہ کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھی۔ طاہرہ ابھی تک آئینے دار حیران کھڑی تھی۔ ایک باندی نے طاہرہ سے کہا، مسلمان لڑکی، یہ سب سے چھوٹی رانی ہے، تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ طاہرہ بھی اس کی طرف بڑھی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، رانی صاحبہ خوش آمدید۔ لادی اس کے قریب پہنچ کر رکی اور اسے نہایت غور سے دیکھنے لگی۔ طاہرہ جو کپڑے پہن کر راج محل میں آئی تھی ابھی تک وہی کپڑے پہنے ہوئی تھی، اگرچہ کپڑے میلے ہوئے تھے مگر ان میلے کپڑوں میں بھی وہ بے حد حسین معلوم ہو رہی تھی۔ لادی نے طاہرہ سے کہا، اے سندر صورت والی لڑکی، میں تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ طاہرہ نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیارت ہو گئی۔ سندری حسینہ، تجھے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ رانی صاحبہ، یہ تکلیف کیا کم ہے کہ مجھے پریشان کیا جاتا ہے۔ طاہرہ کے لیے کئی مسندیں فراہم کی گئی تھیں جن میں کچھ کمرے کے اندر اور کچھ باہر ہر وقت بچھی رہتی تھیں، مگر وہ اللہ کی بندی ان مسندوں پر نہ بیٹھتی تھی بلکہ معمولی چادریں بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ رانی لادی بڑھ کر ایک مسند پر تکیہ کے سہارے سے بیٹھ گئی۔ اس نے طاہرہ سے کہا، آؤ تم بھی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مسند کے پاس ایک چادر بچھی تھی۔ چادر پر بیٹھتے ہوئے طاہرہ نے کہا، ہم مسلمان ان تکلفات کو پسند نہیں کرتے۔ تمہارا کیا نام ہے سندری؟ میرا نام طاہرہ ہے، تم کیسے یہاں آ گئی؟ طاہرہ نے افسردگی کے لہجے میں کہا، قسمت کھینچ لائی۔ اس کے بعد اس نے مختصر طور پر اپنا تمام واقعہ سنا دیا۔ لادی نے دل رحی کرتے ہوئے کہا، کچھ فکر نہ کرو۔ طاہرہ نے قطع کلام کرتے ہوئے سرد بر کر کہا، فکر کرنے ہی سے کیا ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ جس کسی کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ اسے پیش آنا ہے۔ بالکل ٹھیک خیال ہے تمہارا۔ طاہرہ، تمہارے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، کیا کروں؟ میرے پاس اور کپڑے کہاں ہیں جو بدل لوں؟ لادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے لیے کپڑے نہیں بھیجے گئے؟ باندی نے کہا، حضور 20 ساڑیاں اور شلوکے ایک سے ایک اچھے رکھے ہیں مگر یہ بدلیں بھی۔ لادی نے طاہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں پہن لے تم؟ طاہرہ نے کہا، میں مسلمان ہو کر غیر مسلموں کے سے کپڑے کیسے پہن لوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ مسلمانوں کو ممانعت کی گئی ہے کہ وہ کفار کی وضع قطع اختیار نہ کریں اور نہ ان کا لباس پہنیں۔ پھر تمہارے لیے کیا انتظام کیا جائے؟ اگر مجھے کپڑے دے دیے جائیں تو میں خود سی لوں۔ اچھا، میں کپڑے بھیج دوں گی۔ اب آفتاب غروب ہونے لگا تھا۔ رانی لادی اٹھی، اس نے کہا، طاہرہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس ہی رہو۔ طاہرہ نے کہا، ایک شرط۔ لادی نے کہا، وہ شرط کیا ہے؟ طاہرہ نے کہا، اقرار کرو کہ تم مجھ کو دھوکہ نہ دو گی۔ لادی نے کہا، اقرار کرتی ہوں کہ کبھی تم کو دھوکہ نہ دوں گی۔ طاہرہ نے کہا، مجھے منظور ہے، بس تو آؤ ابھی چلیے۔ لادی نے باندی سے کہا، تم اس کا تمام سامان، کپڑے اور زیورات سب وہیں لے آؤ۔ باندی نے سر جھکا کر کہا، بہت اچھا۔ اب رانی لادی طاہرہ کو لے کر اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوئی۔